اوقات میں سے وقت نکال کر جوڈیشل کمپلیکس ہنزا کی ابتدائی تقریب میں شمولیت کی اور جناب اعلیٰ چیف جسٹس گلگت بلتستان چیف کورٹ جناب علی بیگ صاحب کا اور رجسٹرار چیف کورٹ کا بہت مشکور ہیں کہ جن کی انتھک محنت سے آج یہ خوبصورت بلڈنگ ہمیں ملی. تقریب کا آغاز کرنے کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں جناب چیف جسٹس سے. تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری رحمت صاحب کو. رجسٹرار گلگت بلتستان چیف کورٹ محترمہ آمینہ زمیل صاحبہ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہنزا، جناب آیت اللہ صاحب سینئر سول جج ہنزا، جناب نثار صاحب ایڈیشنل رجسٹرار جی بی چیف کورٹ، محترم ایس پی صاحب، ایکسین صاحب، اے سی صاحب اور ڈسٹرکٹ بار ہنزے کے صدر، آفس بیررز اور وکلاء حضرات اور دیگر شرکائے محفل، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا ہنزے کا جو جوڈیشل کمپلیکس جو آج ہم نے افتتاح کیا، یہ ایکسین صاحب نے بتایا کہ 2007 میں سٹارٹ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک سکھ پروجیکٹ بن گیا تھا. آج سے جب 2 سال پہلے میں نے ایز اے چیف جسٹس گلگت بلتستان چیف کورٹ کے حیثیت سے حلف اٹھایا، تو جب میں نے ہنزے کا دورہ کیا تو ادھر آ کر مجھے عجیب سا لگا. اس میں ہمارے سیشن جج صاحبہ اور سول جج صاحب 10x12 کے کمروں میں چھوٹے چھوٹے وہ ٹیبل لگا کر بیٹھتے تھے اور وہ کوٹ لگاتے تھے. اسے مجھے بڑا تعجب ہوا، گو کہ یہاں سول کورٹ اور سول جج کے ہاؤس پر کام ہو رہا تھا اور وہ بھی کوئی تصریح بخش نہیں تھا. تو میں بہت پریشان ہو گیا، اور یہ بھی بن گیا تو فرض کرے سول کورٹ اور سول جج کا ہاؤس بننے کے بعد بھی پھر سیشن جج صاحب جو ضلع کا سینئر موسٹ افسر ہوتا ہے وہ اس میں جو 10-12 والے کمرے میں ہی اپنا کوٹ لگائے گا. تو یہ کہہ کر میں نے رجسٹرار صاحب سے مشورہ کر کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی جو اسٹرکچر بن رہا ہے، ایک کو ہم سیشن کورٹ بنائیں گے اور دوسرے کو ہم جو ہاؤس بنا تھا سول جج صاحب کا، تو اس کو ہم سول کورٹ بنائیں گے. اور ہم نے اس میں اس بلڈنگ کے اس پروجیکٹ میں تھوڑا سا موڈیفیکیشن کر کے ہم نے ایکسین صاحب کو بھی بلا کر، ڈی سی صاحب کو بلا کر یہاں 2 دفعہ اپنی میٹنگ کی اور اس میں موڈیفائی کر کے ہم نے یہ 2 کورٹس بنایا، تاکہ ریزیڈنس کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہنزے میں زمین بھی نہیں ملتی ہے. اور ہم نے کوشش کی کہ سیشن کورٹ اور ہاؤس کے لیے کوئی زمین ایکوائر کر کے وہاں سٹارٹ کریں. تو خیر وہ اسکیم بھی اپروو نہیں تھا اور زمین بھی نہیں ملی ہمیں موقع پر، لہٰذا ہم نے اسی کو غنیمت سمجھ کر یہ جو ہمیں زمین ہم نے ایکوائر کیا تھا، اس کے اندر ہم نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اور سول کورٹ بنا کر الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ تیار ہو گئی. اور ہم نے جج صاحبان کو آج شفٹ یہاں کیا، اور مجھے امید ہے کہ جج صاحبان اس نئی بلڈنگ میں وکلاء کے تعاون سے صرف بلڈنگ بنانا ہی کافی نہیں ہے، اس میں اصل ہمارا مقصد ہے لوگوں کو جلدی اور سستا انصاف فراہم کرنا ہے. تو اس سلسلے میں جج صاحبان اور وکلاء صاحبان سے گزارش کروں گا، صرف بلڈنگ دیکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، اس میں دن رات محنت کر کے جو بھی ہمارے پاس پرانے کیسز ہیں، نئی کیسز ہیں، ان کو ڈسپوز آف کر کے آپ نے اپنا جو فرائض منصبی ہے ان کو نپٹاتے ہوئے یہاں کے ہنزے کے عوام کو یہ سستا اور فوری انصاف فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں بار روم کا جو ایشو ہے وہ آپ کے سامنے. بار روم کی بلڈنگ تقریباً دیواریں تیار ہیں، تو ایکسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ فوری طور پہ 1-2 مہینے ستمبر سے پہلے
یہ تیار کر کے ہینڈ اوور کرے تاکہ بار کے جو ہمارے ممبران ہیں ہم وکلا کے بغیر ایک دن بھی نہیں چل سکتے ہیں، اور خواتین وکلا کے لیے واش روم کا مسئلہ ہے، میل وکلا کے لیے بھی مسئلہ ہے، تو یہ فوری طور پر دن رات کر کے آپ نے انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد اگست میں 14 اگست کو میں دوبارہ اس کے افتتاح کے لیے آ جاؤں گا، تو یہ 14 اگست کو ہم اس کو فنکشن کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جیسے کہ رجسٹرار صاحب نے بتایا کہ ہنزے کے جو عدلیہ ہے یا ہنزے کے کا جو ایریا ہے یہ پاکستان گلگت بلتستان میں یونیک ہے، یہ ڈسپلن لوگ ہیں کہ یہ ہر چیز ڈسپلن سے کرتے ہیں، معاشی طور پہ بھی کافی آگے ہے، تعلیمی لحاظ سے بھی بہت آگے ہیں، اور عدالتی اس میں بھی فضول لٹیگیشن یہاں نہیں ہے، یہاں سب سے کم کیسز ہے ہمارے پاس، اور یہاں تقریباً 50% کیسز جو اسماعیلی کنسلیشن اینڈ آربیٹریشن بورڈ اور پینلز کے تھرو حل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس یہاں کوئی بیک لاگ نہیں ہے، زیادہ کیسز نہیں ہیں، اس لیے ہم یہاں ہنزے کے اس ڈسٹرکٹ کو کے جو کورٹس ہیں ان کو ایک ماڈرن اور مثالی کورٹ بنا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں رجسٹرار صاحب کو یہ بتا دوں گا کہ میرا جو بھی سپورٹ ہو آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن آپ نے فوری طور پہ اس کو ایک ماڈل کورٹ بنانے کے لیے اقدامات آپ جاری رکھیں، اور انشاءاللہ ہم بآسانی سے یہاں مسائل کم ہیں تو انشاءاللہ یہ ماڈل جو کورٹس بنائیں گے، ہمارے پاس ایک سول کورٹ اور ایک ڈسٹرکٹ کورٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ وکلا صاحبان نے کہا کہ ہمیں گوجال کا سب ڈویژن گوجال کے لیے بھی وکلا صاحبان نے ڈیمانڈ کیا کہ وہاں بھی ایک سول جج ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم اس میں کوئی ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم نے شروع سے ہی اے ڈی پی میں اگلی اے ڈی پی میں ہم نے وہ رکھا ہے سکیم گوجال کے لیے، گمبا کے لیے، اور گمبا اور گوجال میں ہاں یہ اس ڈی پی میں ہم نے شامل کیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہی وہ اپروو ہوگا اس کے بعد ہم وہ سٹارٹ کریں گے وہاں کام، اور ایک ججز کا بھی ہم نے ڈیمانڈ دیا ہے، ہم نے پرپوزل بھیجا ہے پوسٹ گریجویشن کے لیے، اس میں ابھی 3 جج ابھی آنے والے ہیں، خیر وہ تو بہت سارے جگہوں میں ججز نہیں ہیں، تو ابھی جو کریشن ہوگی تو اس کے لیے بھی ہم ایک پوسٹ مختص کریں گے، اور وہ انشاءاللہ گوجال میں بھی ہم ایک سول کورٹ جلد قائم کریں گے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے جج صاحبان کے لیے ابھی ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ریزیڈنس نہیں ہیں، تو ابھی جو آپ کورٹ چلا رہے تھے اسی بلڈنگ میں ہم نے یہ پرپوز کیا ہے، اور ایکسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو تھوڑا موڈیفیکیشن کر کے ریسٹ ہاؤس ٹائپ کا ایک بلڈنگ بنا دیں تاکہ یہاں ہمارے جج صاحبان رہ سکے، جو فیملی کے بغیر جج یہاں رہتے ہیں تو اسی میں رہیں گے، تو وہ بھی میرے خیال 1-2 مہینے میں ہو جائیں گے۔ اگر اس میں ہے کوئی بجٹ ہمارے پاس یا نہیں ہے، بجٹ ہے تو بس اس کو بھی فوری طور پہ آپ نے یہ کرانا ہے تاکہ 2-3 مہینے جی شروع کروائیں گے، ہاں یہ بھی ذرا شروع کروانا ہے۔ باقی فی الحال ہم یہ جو وکلا کے لیے ابھی گلگت بلتستان جناب جسٹس علی بیگ صاحب، آنریبل ڈسٹرکٹ سیشن جج میڈم آمنہ ضمیر، آنریبل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج آنریبل ایڈیشنل رجسٹرار گلگت بلتستان چیف کورٹ، آنریبل سول جج حنزہ، معزز عہدیداران و اراکین بار، ایس پی صاحب اور میں باقی مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آنریبل چیف جسٹس گلگت بلتستان چیف کورٹ جناب جسٹس علی بیگ صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حنزہ کے اندر یہ پروجیکٹ ایک انتہائی سیک پروجیکٹ تھا جو تقریباً ڈیڈ ہو چکا تھا، اور سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اس پروجیکٹ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ آپ کی ویژن اور آپ کی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ، اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اس عمارت کی افتتاح کر سکیں اور عدالتوں کو یہاں پہ شفٹ کر سکیں۔ یہ ایک حد تک ناممکنات میں چلا گیا تھا،
ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کتنے کم وقت میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس عمارت کے اندر شفٹ ہو جائیں. سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش تھا ہنزا کے اندر وہ ہمارے محترم جج صاحبان جو کہ ضلع کے عدلیہ ہے، ڈسٹرکٹ سیشن جج ایک سینئر افسر ہوتا ہے صوبے کا، ایک اس گریڈ کا، ایک سول جج جوڈیشل میجسٹریٹ ہوتے ہیں، بے شمار اور بے پناہ اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے. اور ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک عدلیہ ایک شاندار اور ایک بہترین عمارتوں میں بیٹھتے ہیں تاکہ وہاں سے انصاف کی فراہمی اور لوگوں کے لیے انصاف کی حصول آسان ہو. لیکن ہنزا کے ساتھ جو حالت تھی ہمیں بہت دکھ ہوتا تھا کہ جس قسم پرسی کی حالت میں ہمارے سیشن جج صاحبان بیٹھتے تھے، ہمارے معزز سول جج بیٹھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر جو ایک نرسری کی حیثیت رکھتی ہے جوڈیشری کے لیے وہ بار ہوتے ہیں، اور وہ بار جس قسم پرسی کی حالت میں رہتے تھے. یہ انتہائی ناگفتہ حالت تھی. اس سچویشن میں آنریبل چیف جسٹس نے یہ بیڑا اٹھایا اور ٹھان لی کہ ہم جون تک انشاءاللہ اس عمارت کو فنکشنل کریں گے، اور الحمدللہ آج یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا. Worthy Registrar Mr. Ghulam Abbas Chairperson, Deputy Registrar Mr. Nisar Sahab, SP Sahab, AC, President Bar, ladies and gentlemen, and other esteemed guests and members of the Bar, Assalamu alaikum. It is with great pleasure and a profound sense of honor that I stand before you today to inaugurate the new court of District Judge and Civil Judge Judicial Magistrate Hunza. This momentous occasion marks a significant milestone in our judicial system as we embark on a new chapter of justice and fairness in District Hunza. Before we proceed, I would like to express my heartfelt gratitude to two individuals whose unwavering commitment and dedication have been instrumental in making this day possible. Firstly, I extend my sincerest thanks to Honorable Chief Justice, Gilgit-Baltistan Chief Court, Mr. Justice Ali Beg, whose visionary leadership and tireless efforts have shaped our judiciary and guided us towards this remarkable achievement. بلتستان جناب جسٹس علی بیگ صاحب، رجسٹرار چیف کورٹ گلگت بلتستان جناب غلام عباس چوپا صاحب، محترمہ آمنہ ضمیر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈسٹرکٹ ہنزا، اور ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشن میں جناب ایس پی صاحب اور اے سی صاحب اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے دیگر جو عہدیداران یہاں موجود ہیں، آپ سب کو بار کی طرف سے ہم ویلکم کرتے ہیں. آج کا دن بطور وکیل اور ضلع ہنزا کے باشندہ ہونے کے ناطے میرے لیے اور ہمارے علاقے کے لیے ایک مبارک دن ہے. چونکہ ضلع ہنزا میں ڈسٹرکٹ کورٹ سول کورٹ کی عمارت نہ ہونے کی وجہ سے سول جج صاحبان، وکلاء اور علاقے کے لوگوں کے لیے انتہائی مشکلات درپیش تھے. الحمدللہ آج جناب چیف جسٹس صاحب، رجسٹرار صاحب، سول جج صاحب اور ڈسٹرکٹ جج صاحب کی انتھک کوششوں اور خاص توجہ کی وجہ سے آج عظیم الشان عمارت ہمارے سامنے موجود ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله مولانا العلي العظيم. डायरी रूम है, इसमें थोड़ा सा सर ने हमें थोड़ी सी डायरेक्शन दी थी, इसको हमने सन रूम बनाया सर पार्टी को बरामदा टाइप का था, लेकिन खास यूज़ कर कब तक बनेगी ये इंशाल्लाह सितंबर से पहले इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। 20 साल नहीं लग रही थी, इस रिपोर्ट में लग सर ये 2007 में ये सर ये 4 महीने की प्रोग्रेस है सर टोटल इसकी। ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो न मुकम्मल करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट रखा था कि कभी क्या करते थे, कभी क्या करते थे, एक नाउमीद हो चुका है। तो कम से कम हमने इसको 2 कोर्स फंक्शन किया। अभी रेजिडेंस का मसला है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें स्कीम में फेज 2 में रखेंगे। तो पुराने केसेस खसूसन वो जो हमारे लिए फेल थे उनको आप जल्दी कोई और नाम बता रहे थे इधर एसपी का, कोई टेम्परेरी आया था। जी सर, मैं लेकिन महीना पहले था, वो बस हफ्ते की आपके इश्यूज तो सारे खत्म नहीं होंगे। इश्यूज हल करने में आप लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, डिमांड हमसे ही करते हैं। तो वो है कि थोड़ा बहुत आप भी कंट्रीब्यूट करें तो इश्यूज हल होंगे। सर वॉशरूम होना तो लाजमी है ना सर टीममेट्स के लिए। सर दुमाश का सर तो दुमाश का उतनी करवाइए सर जी जो दुमाश का उतनी मैडम से ये नहीं, आपको वॉशरूम चाहिए ना, एक वॉशरूम या वॉशरूम वाला एक कमरा या यहाँ या ठीक है सर, थैंक यू। उससे बड़ा वॉशरूम तो ये प्रोजेक्ट हम इन्ना आतना कल को सर पसंद है तब ला इलाहा इल्ला अंत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदीना सर आप मुझे हमने इसको किया था सर, लेकिन अब आयत साहब इसकी 2 खिड़कियाँ खुला वो छोटा था सर। इधर वॉशरूम है, काफी बड़ा वॉशरूम बहुत जोर से बना हुआ है। वॉशरूम भी देखते हैं। दरवाजा छोटा है लेकिन वॉशरूम बहुत बड़ा खड़ा है। है 3 फुट चढ़ता है। दरवाजे